الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ بھائی بہن سب کو عید کا دوسرا دن مبارک۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری ان خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، ہمیں عید کے ایام اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازوں میں سستی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کا وار ہم پر چل گیا۔ ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آپ نے ایسے شخص کو ناپسند فرمایا جو کہ قطع تعلقی کرتا ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز، بزرگ بھائی بہن سب کو عید کا دوسرا دن مبارک جو کہ گزر چکا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری ان خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں عید کے ایام اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج عید کا دوسرا دن ہم گزار چکے ہیں۔ ہم نے آیا کہ جیسے کہ رمضان المبارک میں عبادات کی، نمازوں کی پابندی کی، اب ہم دیکھیں کہ عید کا پہلا دن اور دوسرا دن جو ہے ہم نے کیسے گزارا۔ آیا کہ اگر ہماری نمازوں میں سستی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کا وار ہم پر چل گیا۔ ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب کھلا دشمن جو ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس ٹائم اور کس طرف سے کس طرح کا وار کرے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی طرف مصروف رکھنا ہے۔ میرا موضوع تو آج کا یہ نہیں ہے، بس ایسے تھوڑی سی گفتگو کرنا مقصد تھا۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ کے احکامات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ یہود و نصارہ اور کفار کے طریقے پر گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھیں، آئیے آج اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے حبیب لبیب، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کو ناپسند فرمایا جو کہ قطع تعلقی کرتا ہو، جو کہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہو۔ ایک
موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اعلان کیا کہ اگر ہماری مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس سے اس کے رشتہ دار کوئی بھی ناراض ہو یا اس نے کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہو تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کتنا ناپسند فرمایا کہ جو رشتہ توڑتا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی مجلس میں بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اپنی مجلس میں بٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ایک صحابی رسول پیچھے ہٹ کر اپنی پھپھو کے گھر گئے، جا کر ان کا دروازہ بجایا۔ پھپھو نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ تو اپنا بتایا کہ میں آپ کا بھتیجا۔ تو پھپھو جو ہیں وہ بڑی خوش ہوئیں اور آ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد کہا کہ اے بھتیجے، آج خیریت تو ہے میرے گھر پر، جبکہ میری وجہ سے غلطی میری تھی اور میں نے آپ سے کئی بار معافی بھی مانگی تو آپ نے معاف نہیں کیا اور میرے ساتھ تعلق توڑ دیا، میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، تو آج خیریت تو ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، یاد رکھیے گا کہ پھپھو جو ہے وہ ذات ایسی ہے کہ اس کا دل اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے ایسا ہوتا ہے نرم کہ ماں باپ کی طرح۔ وہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کو کبھی بھی پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی وہ ان پر برا وقت آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہر وقت ان کے لیے دعائیں ہی کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال اب پھپھو نے جب پوچھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا، تو بھتیجے نے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ پھپھو کہنے لگی کہ غلطی تو میری تھی، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ تو آپ نے عرض کی، اے پھپھو جان، آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھپھو نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں میرے دروازے تک لے کر آئی ہے، تو بھتیجے نے عرض کی کہ اے پھپھو جان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے ایسے شخص کو اٹھ کر جانے کے لیے کہا کہ جس سے اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو، تو میں آپ سے ناراض تھا، میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور آپ کو راضی کر کے دوبارہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا ہے۔ اب پھپھو کے دل میں کیا آئی، ذرا غور کریں کہ رشتہ جوڑنے کا کتنا فائدہ ہوا۔ اب پھپھو جو کہ غیر مسلم تھی، مسلمان نہیں تھی، پھپھو نے کہا کہ ایسا دین بھی ہے، یہ ایسا پیارا دین ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کہتا ہے، ایسا دین بالکل حق پر ہے، مجھے پہلے لے کر چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گی اور اس کے بعد باقی کی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ آئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے بھتیجے کو بھی معاف کیا، جبکہ غلطی ان کی اپنی تھی، بھتیجا حق پر تھا، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم سے راضی رہیں، صحابی رسول نے پھپھو کو منایا۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ کل کا عید کا دن گزر گیا، ہم میں سے کون کون اپنی پھپھو، اپنے چاچو، اپنے ماموں، اپنی خالہ، اپنے تمام رشتہ دار اگر کوئی ناراض تھے ان میں سے کس کس کو جا کر منایا؟ اگر نہیں منایا تو غور کریں، کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے ناراض ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور رب تعالیٰ بھی ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو صلح کرنے میں پہل کرے، اور ایسا شخص
जन्नत में पहले जाएगा जो सुलह करने में पहल करेगा। यानी कि अगर कोई नाराज है किसी से, चाहे अपनी गलती है या उसकी गलती है, इसलिए कि रब और रब का रसूल राजी होगा। अगर कोई इंसान जाकर पहले उनसे गुफ्तगू करेगा, माफी मांगेगा, तो रब ताला ऐसे शख्स को जन्नत में पहले दाखिल फरमाएगा। तो नियत कर लीजिए, अगर हमने अपने रिश्तेदारों को राजी नहीं किया और ना ही कोशिश की है, तो नियत कर लीजिए कि आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, तो इसमें कोशिश करके अपने रिश्तेदारों को जो नाराज हैं उनको राजी कर लें, ताकि रब रहमान भी राजी हो जाए और रब का रसूल भी राजी हो जाए और हमें सवाब, अजर और जन्नत में पहले दाखिले का टिकट भी मिल जाए। दुआ है कि रब ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें हमेशा रिश्ता जोड़ने वाला बनाए, ना कि रिश्ता तोड़ने वाला। अल्लाह तबारक व ताला इन बाबरकत अय्याम का सदका हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। और ये भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, मसाजिद को आबाद रखेंगे, कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, वालिदैन का अदब व एहतराम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़ों का अदब व एहतराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचे और हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।